تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین اور علماء اکرام، ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو کہ آخری نبی ہے اور ختم نبوت ان کا اعزاز عظیم ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہ ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ایمان کا تقاضا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اہم ذریعہ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات اور 200 سے زائد حدیثوں میں اس عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے، جن میں پوری تفصیل سے ختم نبوت کے ہر پہلو کو سمجھایا گیا ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کا اجماع چلا آ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ فتویٰ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرنا یا معجزہ مانگنا بھی کفر ہے۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو عظیم قربانی دی وہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام صحابہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے ایک جٹ ہو کر نکلے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہونے والی اس جنگ میں 600 سے زائد حافظ قرآن اور علماء اکرام شہید ہوئے، مگر ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ نہ آنے دی۔ معزز سامعین، 19ویں صدی کے آخر میں بے شمار فتنوں کے ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیت کی شکل میں ظاہر ہوا، جس کا بانی ملعون مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ انگریز چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرے، اور اس ناپاک شخص نے انگریزوں کے اس کام کو بخوبی انجام دیا اور لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مرتد کر دیا۔ مگر مرزا قادیانی کے فتنے سے نمٹنے کے لیے تمام مسالک کی طرف سے کوششیں کی گئیں، خاص طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمات اس سلسلے میں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب بنی۔ ان حضرات کی اگر آج محنت نہ ہوتی تو شاید آج ہمارے عقیدے محفوظ نہ ہوتے۔ اسی قادیانیت کے جڑ سے مٹانے کے لیے اور حضور کی تحفظ ختم نبوت کے لیے آج بہت سی تحریکیں کام کر رہی ہیں، جن میں ایک منفرد ممتاز تحریک جس سے باطل کانپتا اور خوف کھاتا ہو وہ عالمی مرکز تحفظ دین انڈیا ہے، جس کے ڈائریکٹر جناب قاری ضیاء الرحمان فاروقی ناگ آباد مہاراشٹر ہے، اور دہلی اور اتر پردیش میں تحفظ ختم نبوت کے لیے قاری محمد عارف قاسمی، مفتی آفتاب عالم قاسمی، مولانا شکیل احمد قاسمی اور دیگر علماء بھی مرکز تحفظ دین و جمعیت علماء صوبہ دہلی سے منسلک ہو کر دن رات کوششوں میں لگے ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ کے عقائد محفوظ رہیں۔ مرکز تحفظ دین علماء دارالعلوم کی نگرانی میں باطل کو جڑ سے مٹانے کے لیے دن رات خوب محنت کر رہا ہے۔ تحریر و تقریر کی شکل میں ہی نہیں بلکہ یوٹیوب پر ویڈیو کی شکل میں بھی باطل کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے اور امت مسلمہ کے عقائد کی حفاظت کا کام کر رہا ہے۔ اللہ ہمارے تمام تحریکوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔